Bismillahirrahmanirrahim. My name is Hamza Kudus and today the topic I am going to represent is about section 164 of Criminal Procedure Code, which comes under chapter 14, which is about information to the police and their power to investigate. Section 164 is about recording statements in front of the magistrate from the time which begins at the investigation till the beginning of the trial, which is the commencement of the trial. یہ 164 کے انڈر جو اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کروائی جاتی ہیں وہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن سے لے کر جب تک ٹرائل سٹارٹ نہیں ہوتا تب تک وہ ریکارڈ کروائی جا سکتی ہیں. اور اس میں دو طرح کی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں. ایک ہوتی ہیں اسٹیٹمنٹس اور ایک دو طرح کی فارمیٹس اس میں ریکارڈ کروائے جا سکتے ہیں. ایک اسٹیٹمنٹس اور ایک کنفیشن. اسٹیٹمنٹس جو اکیوزڈ یا پھر وٹنس ریکارڈ کروا سکتے ہیں, اور اگر وٹنس کو ہی ریکارڈ کرواتے ہیں تو پھر اکیوزڈ کی کاؤنسل یا اکیوزڈ کو وہاں پر ایک رائٹ ملتا ہے کہ وہ وہاں پر پریزنٹ ہوں جب وہ ریکارڈ کرواتے ہیں, تاکہ وہ کراس کوشچننگ ان سے کر سکیں, کراس ایگزامن کر سکیں. اور یہ اسٹیٹمنٹس کون ریکارڈ کرتا ہے؟ یہ کوئی بھی میجسٹریٹ فرسٹ کلاس کا یا سیکنڈ کلاس کا, چاہے اس کے پاس جورسڈکشن اس کیس کے بارے میں ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ اس اسٹیٹمنٹ کو ریکارڈ کر سکتا ہے. وہ اس میں اسٹیٹمنٹس بھی آتی ہیں اور کنفیشنز بھی آتی ہیں. اور اسٹیٹمنٹس جو ہوتی ہیں وہ کوسچن اینڈ آنسرز کی فارم میں دی جاتی ہیں. ایک کوسچن پوچھا جاتا ہے, اس سے وٹنس کا یا ایکیوزڈ کا اس سے جواب لیا جاتا ہے, اور اس میں کراس ایگزامن بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن کنفیشنل اسٹیٹمنٹس جو ہوتی ہیں یہ ایک نیریٹو کی فارم میں ہوتی ہیں. اس میں ایک بندہ اپنی فری ول سے اپنی ایک پوری ایک داستان یا اپنی ایک سٹوری بیان کرتا ہے جو اس کے ایڈمیشن آف گلٹ کے بارے میں ہوتی ہے. اور کنفیشنل اسٹیٹمنٹس جو ہوتی ہیں وہ بغیر کسی ڈر کے, بغیر کسی انفلوئنس کے کی جاتی ہیں اور اپنی مرضی سے کی جاتی ہیں. نو ون کین باؤنڈ اینی ون ٹو میک اے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ. اٹ از پیورلی دا چوائس آف دا کنفیشنر ٹو میک سچ اسٹیٹمنٹس. کنفیشن کے بارے میں ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں. کنفیشن کیا ہے؟ کنفیشن از دا ایڈمیشن آف دا گلٹ بائی دا اکیوزڈ پرسن آف دا کمیشن آف دا آفینس. یہ ایک اکیوزڈ بندے کا ایک ایڈمیشن ہے کہ وہ اپنے آپ کو اقرار جرم کرتا ہے, اپنا جرم قبول کرتا ہے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے, اور وہ اس کے اوپر اپنی بات کرتا ہے. اس کو ایک کنفیشن بولتے ہیں. اور کنفیشنل اسٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ اس میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بندہ اپنے آپ کو ایکسکلوڈ کر کے کسی دوسرے بندے کو اکیوزڈ کو انوالو کرے. اس میں ہمیشہ بندہ جو ہے اپنے آپ کو انوالو کرتا ہے, وہ اپنا گلٹی جو ہے اپنی کنفیشن کے تھرو اسٹیبلش کرتا ہے. اور سیکشن 164 کے تحت جو مجسٹریٹ ہے وہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتا ہے, اور وہ اس کو پہلے بتاتا ہے کہ آپ کو اس کا کیا نتیجہ ہوگا, اس کے اوپر آپ کی کیا امپلیکیشنز ہوں گی, آپ کو جو ہے اس پہ سزا بھی ہو سکتی ہے. وہ پہلے جو ہے ساری باتیں اس سے کرے گا, پھر اس کے بعد اگر پھر بھی وہ بندہ کنفیشن دینا چاہتا ہے تو پھر وہ اس کا کنفیشن اس طریقے سے لے گا جیسا کہ 164 میں لکھا ہوا ہے, کہ پہلے وہ اس بندے کو مینٹلی ریلیکس کرے گا. پھر اس کے بعد وہ اگر کوئی پولیس پرسنل عدالت کے اندر موجود ہیں تو وہ انہیں بولیں گے کہ آپ باہر چلے جائیں جب تک یہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ چل رہی ہے. تو اس کے بعد پھر وہ جب وہ کنفیشن دے دیں گے, پھر اس کے بعد وہ نیچے ایک فارم ہے جس میں بتایا گیا کہ یہ بندے نے والنٹیرلی اپنی مرضی سے بغیر کسی انفلوئنس کے یہ کیا ہے, اور اس کے اوپر جو میجسٹریٹ ہے وہ سائن کرے گا, جو بھی میجسٹریٹ اس ٹائم پر لے رہا ہے وہ کنفیشن. اور دوسری بات یہ کہ بندہ جو ہے والنٹیرلی دینا چاہیے اس کو کنفیشن بغیر کسی انفلوئنس کے. اور کنفیشن کی جو ایویڈینشری ویلیو جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اس ایویڈینس اگر وہ پراپر فارم میں لیا گیا ہے وہ والا کنفیشن, تو پھر اس کے اوپر کنوکشن دی جا سکتی ہے اس بندے کو, اور اس کی جو اگر اسٹیٹمنٹس جو دی ہوئی ہیں اس کے اوپر, اس کی بیس کے اوپر اس کو سزا مل سکتی ہے. اب آتے ہیں ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن. ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشنز کون سے ہوتے ہیں؟ جو عدالت کے اندر نہیں, کورٹ کے اندر نہیں, کورٹ سے باہر کہیں دیے جاتے ہیں. تو ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشنز ایک ویک ایویڈنس ہوتا ہے, اور اس کو نارملی ایڈمٹ نہیں کیا جاتا کورٹ میں, کیونکہ جیسے کہ کوئی بھی بندہ انفلوئنس کے ساتھ پولیس اگر لیتی ہے کنفیشن
تو وہ انفلوئنس سے لے سکتی ہے، کوئی تشدد کر کے لے سکتی ہے. لیکن اگر کوئی اس طرح کا کنفیشن آتا ہے جس میں ایک بندے نے کنفیشن دیا لیکن کسی ایسے بندے کو دیا جس کے ساتھ اس کے گڈ ریلیشنز ہیں اور اس بندے کا ایک اچھا کریکٹر ہے سوسائٹی میں، تو وہ اس کو ایڈمٹ کیا جا سکتا ہے کورٹ میں. اور اس کے بارے میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کنفیشن جو ہے بغیر کسی انفلوئنس کے اس بندے نے والنٹیرلی دیا ہے، اور جیسا اس بندے نے کنفیشن دیا تھا ایز اٹ از اس کو ریپروڈیوس کیا گیا ہے. اور اس کے بعد جج نے بھی کوربوریٹ کرنا ہے، اپنا جوڈیشل مائنڈ اپلائی کرنا ہے کہ ویدر دس کنفیشن از جینون اور ناٹ. اور اس کو جو ہے ایک رول آف پروڈنس بھی چیک کرنا ہے کہ کیا یہ کوربوریٹ کر رہا ہے سرکمسٹانشیل ایویڈنس کے ساتھ. اور اگر ساری چیزیں اگر مل رہی ہیں تو وہ پھر اس کے اوپر کنوکشن دی جا سکتی ہے. لیکن اگر ایز اٹ از نہیں بیان کیا گیا کنفیشن جیسا اس بندے نے کیا تھا تو پھر اس کے اوپر کنوکشن نہیں ہو سکتی. باقی چیزوں کو دیکھ کے اگر کنوکشن بنتی ہوئی تو کر سکتے ہیں، سوللی اس کے اوپر نہیں ہو سکتی ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن کے اوپر. اس کے بعد ہم آتے ہیں ریٹریکٹڈ کنفیشن. واٹ از اے ریٹریکٹڈ کنفیشن؟ اینی کنفیشن وچ از taken back at the trial stage of the during the trial stage of the case. When the confession is taken back, it is called a retracted confession. اور جو ریٹریکٹڈ کنفیشن ہوتا ہے اس کو چیک کرنا پڑتا ہے. اگر کوئی کنفیشن جو ہے ریٹریکٹ کر لیتا ہے کوئی بندہ تو جو کورٹ ہے وہ چیک کرتی ہے کہ کیا یہ میرٹس کے اوپر ریٹریکٹ کیا گیا ہے اور اس کے پیچھے ریزنز کیا تھے، کس وجہ سے اس کو ریٹریکٹ کیا. اگر وہ ریزنز جو ہیں اگر ویلڈ ریزنز ہیں تو اس ریٹریکشن کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. جیسے کہ اگر کوئی بندہ یہ اسٹیبلش کر لے کہ اس کے اوپر انڈیو انفلوئنس تھا ایٹ دا ٹائم آف میکنگ سچ کنفیشن، اگر وہ اسٹیبلش کر لیتا ہے تو وہ ریٹریکٹ ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ اسٹیبلش نہیں کر سکتا، کوئی پراپر ریزن نہیں دے سکتا، تو وہ ریٹریکٹڈ کنفیشن از جسٹ لائک اے نارمل کنفیشن. اور اس کے اوپر آفٹر اپلائنگ دا رول آف پروڈنس اٹ کین بی گیون کنوکشن اپون دیٹ. اور یہاں پر جو ہے رول آف لاء کی بات نہیں ہے، رول آف پروڈنس کی بات ہے. جو ہے جج جو ہے اپنا جوڈیشل مائنڈ اپلائی کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرٹس کیا ہیں جس کے اوپر یہ ریٹریکٹ کیا گیا. اگر ریٹریکٹ کرنے کے میرٹس پراپر نہیں ہیں تو پھر وہ جسٹ لائک نارمل کنفیشن اس کو ڈیل کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر کنوکشن بھی دی جا سکتی ہے. In conclusion, we can say that Section 164 is about recording statement in front of magistrate. Statements may be of two types: confessionary statements and normal statements. Normal statements can be recorded in the form given in Section 364, and for confessional statements, there is a separate form which is given in 164, which has to be adopted by the court for its valid admissibility as an evidence. Thank you.